پرساداران اہل بیت طاہرین، جب کسی گھر سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تعزیت پیش کی جاتی ہے، اور اگر پرسہ لینے والے ایک سے زیادہ ورثہ ہوں اور ہر ایک کو آپ پرسہ دینا چاہتے ہو تو ہر ایک کو الگ الگ سینے سے لگاتے ہیں اور ہر ایک سے کہتے ہیں انا للہ۔ آج پرسہ لینے والوں میں رسول خدا ان کی خدمت میں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج پرسہ لینے والوں میں امام حسن مجتبیٰ ہیں، کاش کہ ان کے قدموں سے لپٹ کے کہتے مولا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج پرسہ لینے والوں میں حسین شہید کربلا ہے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزیزان، روزے تعزیت ہے، روزے سوگواریت ہے، اور ہم اگر اپنے زمانے میں محسوس کریں کہ آج اگر ہم پرسہ دینا چاہیں تو کس کو پرسہ دیا جائے، کون وارث ہے، آج کون حقدار ہے کہ پرسہ معصوم قبول کر، تو سوائے امام زمان کے کوئی اور نام نہیں ہے۔ میرا مولا بھی پردہ غیب میں ہے، اسی لیے عزادار کس کو تلاش کریں جس سے لپٹ کے کہیں وارث علی انا للہ انا الیہ راجعون۔ اسی لیے علم کے پاس چلے جاتے ہیں، علم سے لپٹ کے مولا کا پرسہ پیش کر لیتے ہیں۔ خدا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے، جب بھی آپ کی آنکھوں میں نمی آئے، آنسو بہیں تو غم سرکار آل محمد میں بہیں۔ مولا کی وصیت کی کچھ کلمات ہر سال بیان کیا کرتا ہوں تاکہ اپنے لیے اور آپ کے لیے نصیحت کو حاصل کر سکیں ہم اور آپ مل کر۔ کوئی بھی جانے والا باپ دنیا سے اپنی اولاد کے لیے نصیحت نہ کر کے جائے تو حق ادا نہیں کیا ہے، اور ہم سب کا آقا اور مولا بھی وہی، سرپرست اور باپ بھی وہی، ہماری اور آپ کی پہچان بھی وہی، ہماری اور آپ کی نجات کا سامان بھی وہی۔ دنیا سے جانے سے پہلے امیر کائنات نے اپنے شہزادوں کے درمیان تمام تر امت مسلمہ کے لیے، تمام اپنے چاہنے والے موالیان کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے وصیت عنایت فرمائی۔ اس کے چند کلمات آپ کی خدمت میں کہ وصیت اسی وقت پڑھی جاتی ہے جبکہ جنازہ اٹھایا جا رہا ہو۔ وصیت کے کچھ حصے مخصوص ہیں آپ کے غسل و کفن سے متعلق کہ جس کی ذمہ داری اسی وقت کی مناسبت سے امام حسن مجتبیٰ کے لیے تھی، اور چونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ معصوم کو معصوم کے سوا کوئی اور غسل و کفن نہیں دے سکتا، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جنت سے پنجتن کے لیے جب کفن آیا تھا تو خالی کفن نہیں آیا تھا، ساتھ میں کافور بھی آیا تھا۔ اس کفن کے ٹکڑے کیے تھے اللہ کے حبیب نے اور 5 کے بجائے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھا تھا، ایک حصہ سیدہ کو عطا کیا تھا، ایک حصہ امیر کائنات کو دیا تھا، ایک حصہ اس کپڑے کا حسن مجتبیٰ کو دیا۔ حسین، اللہ اکبر، آپ کا حال یہ ہو گیا تو سیدہ کا حال کیا ہوا ہو؟ کہتے ہیں اس کفن کے 5 حصے تقسیم کیے امام مجتبیٰ نے اپنے بابا کو کفن پہنانے کے لیے۔ جو کافور تھا جنت سے آیا ہوا،
اس کافور کو منگوایا گیا. لیکن عجیب جملہ ہے اور روایت کا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کس سے منگایا تھا؟ عجیب جملہ ہے، اپنی بہن زینب سے منگوایا تھا. کلیجہ کٹ کے رہ جاتا ہے. شاید اسی لیے کربلا میں امام نے اس ذمہ داری کو بہن سے ہٹا دیا. اما فضا آپ لائیں گی لباس کہنا، لیکن یہاں جناب زینب کی ذمہ داری. اور مولا نے کفن کے پارچے منگوائے اور یہ 5 ٹکڑوں میں امام کے کفن کو آمادہ کیا گیا. اور جو کافور جنت سے آیا تھا پنجتن کے لیے، اس کا جو وہ حصہ جو مولا کے لیے مخصوص تھا اس کو استعمال کیا کہ جہاں مولا امام مجتبیٰ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا تھا وہ جگہ آج بھی رونے والوں کے لیے محفوظ کی گئی ہے. یعنی اور کسی کے حوالے سے آپ کو شاید اس طرح کا کوئی مقام نہ ملے، نہ رسول خدا کے حوالے سے، نہ امام مجتبیٰ کے حوالے سے. اور رہے مولا حسین تو نہ غسل ہوا نہ کفن ہوا. اس کا غسل خون بدن سے ہو گیا، کفن کربلا کی خاک ہو گئی. لیکن باقی ائمہ میں بھی آپ کو نہیں ملے گا سوائے مولا کائنات کہ آپ کا مقام غسل و کفن بھی محفوظ ہے. اس کے ساتھ ساتھ امام نے وصیت فرمائی، بیٹا حسن میرے جنازے پر اس طریقے سے ترتیب دینا کہ جنازے کو جانب پشت کوفہ لے جانا. اس کو آج کے زمانے میں نجف کہتے ہیں. دیکھو اے میرے بیٹو، جنازے کو اٹھانا پیچھے سے، پاتین سے، قدموں کی طرف سے، سرہانے سے آگے سے نہ اٹھانا. یہ جنازہ خود بخود اٹھے گا. اے میرے بیٹو، جنازے میں سب کو شریک مت کرنا، خاص اصحاب کی ہی شرکت کو یقینی بنانا. اس لیے معصومین کے علاوہ خاص افراد امام کے جنازے میں ساتھ چلے امام کی وصیت کے عین مطابق. پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، اسے لے کے چلنا اور جہاں پہنچ کر پشت کوفہ پر یہ آگے سے جھکنے لگے وہیں میرے جنازے کے گہوارے کو رکھ دینا. اور اسی مقام پر رکھنے کے بعد 7 تکبیروں سے نماز جنازہ کو ادا کرنا. امام فرماتے ہیں 7 تکبیریں میرے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہیں جنازے میں، وائے اس ایک وجود کے جسے قائم کہا جائے گا، اس کا جنازہ بھی 7 تکبیرات سے پڑھا جائے گا. امام اول کا جنازہ بھی 7 تکبیرات اور امام آخر کا جنازہ بھی 7 تکبیرات. پھر فرماتے ہیں بیٹا حسن و حسین جس مقام پر جنازہ رکھ کے نماز پڑھیں گے وہیں سے گہوارے کو ہٹائیے، ہی مٹی ہٹائیں گے تو آپ کو لحد تیار ملے گی جو میرے بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح سے 1000 سال پہلے تیار کی تھی. بیٹو جب تم مجھے قبر میں لٹاؤ گے اور قبر کو بند کرنا شروع کرو گے تو آخری اینٹ رکھنے کے بعد یا آخری سلیب رکھنے کے بعد پہلے سلیب کو اٹھا کے دیکھنا تو مجھے اپنی قبر میں نہیں پاؤ گے. ایک مرتبہ امام مجتبیٰ نے سوال کیا، بابا آپ کہاں جائیے گا؟ میں بیٹا یہ خدا کی طرف سے ایک اس کی حکمت و سنت ہے کہ اگر نبی مشرق میں مرے اور اس کا وسیع مغرب میں مرے تو خدا دونوں کو ساتھ ملاتا ہے. تو مجھے پہلے نبی کے پاس لے جایا جائے گا، پھر واپس مجھے یہاں منتقل کیا جائے گا. بہت غور کیجیے، یہ وصیت کی وہ مخصوص کلمات ہیں جس کا تعلق مجھ سے نہیں اور آپ سے نہیں، ان مولا کی محبت سے تو ہے، اس لیے آپ تک میں نے پہنچایا. وہ وصیت جو میرے اور آپ سے متعلق ہے اس میں امام نے بظاہر تو دونوں اماموں کو، 2 امام کا مطلب جنت کے جوانوں کے دونوں سرداروں کو، اللہ کے رسول کی دونوں آنکھوں کو، میوہ قلب محمد حسن، میوہ قلب محمد حسین کو اس طرح سے مخاطب کیا، یا بنیا الحسن والحسین
ایک وصیت وہ جو آپ نے لکھوائی وہ الگ ہے اپنے حوالے سے، یہ ان کے حوالے سے تھی مولا کائنات کو کہ اپنے بچوں کو تقوی کی وصیت کرتے ہیں، تو جنت کے جوانوں کے سردار جو خود اپنے مقام پر امامین سیدین، پھر بھی آپ فرما رہے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، اے میرے پیارے بیٹوں میں تم دونوں کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، باپ کی میراث سب لیتے ہیں، باپ کی بات سب نہیں لے پاتے، تو میراث تو ہم سب کھا رہے ہیں۔ یہ جتنی نعمتیں ہیں، یہ جتنی رحمتیں ہیں، یہ جتنا خدا نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے اس دور میں، سب سے بڑھ کر حیات بخشی ہے، ورنہ جان سے مارنے والے کل بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں۔ آپ کی ہم سب کو نصیحت یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں اے میرے بیٹو حسن و حسین، دنیا کی رغبت اختیار مت کرنا، اگرچہ دنیا تمہاری رغبت اختیار کر لے، تم دنیا کی طرف ایسے نہ لپکنا اگرچہ دنیا تمہاری طرف لپک رہی ہو۔ امام کی وصیت کے کلمات میں سے آخری کلمہ فرماتے ہیں یا بنیا الحسن والحسین قولا للحق، ہمیشہ حق بات کہنا، وعملا للاجر، جب بھی کوئی عمل کرنا تو خدا سے اجر کی خاطر کرنا، نہ نام کے لیے، نہ نمود کے لیے، نہ دکھانے کے لیے، نہ سنانے کے لیے۔ اور اے میرے بیٹو، آپس میں اختلافات کو حل کر لینا، ایک دوسرے کے درمیان محبتیں پیدا کرنا، اصلاح ذات البین۔ سب سے بڑی بات ہمارے درمیان امام کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے آئیے آج کی مجلس میں عہد کر لیں کہ اپنے چچا سے، اپنے عزیز سے، اپنے قریب سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، رشتہ داروں سے، جو معاملات بھی ہیں، آج مولا کائنات کی محبت میں اس اختلاف کو ختم کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اور امام چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد مل کے ایک ساتھ رہے، علی کے چاہنے والے، علی سے محبت کرنے والے۔ بس میں نے گفتگو تمام کی۔ امام کی سیرت بھی، امام کی وصیت بھی روز تعزیت میں اس لیے لازم تھی کہ ابھی دل نرم ہیں، ابھی ماتم کے لیے آمادہ ہیں۔ باپ نے کیا کہا تھا شاید مجھے اور آپ کو یاد رہ جائے، ابھی تو شبیہ تابوت رکھا ہوا ہے۔ رونے والوں، مجھے پورا احساس ہے کہ روزے کی حالت میں ہو، لیکن یقین رکھو کچھ ساعت کے بعد یہ روزہ کھل جائے گا۔ اور رات کو سحری بھی تو آپ نے تناول کی تھی۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کیا زینب و ام کلثوم سے کچھ کھایا گیا ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ امام حسن و حسین نے کچھ تناول کیا ہو؟ ارے وہ شہزادے جو ماں کی میت میں کہتے تھے ماں کے بغیر تو کبھی کھانا نہیں کھایا، آج باپ کا جنازہ ہے، آج باپ کی رخصت کا دن ہے، واہ مصیبت۔ رونے والوں، سب کو تو پرسہ دیا جاتا ہے، اگر ایک بیوی کو پرسہ آج دینا چاہتا ہوں، یہ کون سی بیوی ہے؟ بیوی وہ ہے کہ جو ایک طرف کونے میں کھڑی تھی، اس کے سسکیوں کی آواز علی تک پہنچی تھی، اور جب میرے مولا نے پلٹ کر دیکھا تو ام البنین ہے، عباس کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ رونے والوں، ام البنین کے سر سے مولا کا سایہ اٹھ گیا۔ آج بیوگی کا پہلا روز ہے، میں کہوں گا اے ام البنین، آپ کا عباس سلامت ہے، آپ کے بچے سلامت ہیں، جیسے رباب کربلا میں اجڑی ایسے کوئی بیوی ارے کبھی نہ اجڑی ہوگی۔ واہ محمد، واہ مصیبت۔ رونے والوں، کوفے کی گلیوں میں ہجوم ہے۔ مولا کائنات کی شہادت کا وقت شب 21 ماہ رمضان اذان فجر سے اتنا پہلے ہے جس کو آپ نماز شب کا اول وقت کہہ سکتے ہیں۔ میں سارے کام مکمل کیے گئے، یہاں تک کہ صبح کی اذان سے پہلے پہلے امام کی تدفین کا واقعہ بیان کیا گیا، لیکن یہ رات قیامت کی رات تھی۔ ہائے، رات تو قیامت کی تھی، دن بھی قیامت کا تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے گلے مل مل کے روتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے مولا کے دروازے پہ آ کے بیٹھے ہوئے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ سب آج یتیم ہو گئے۔
ان بچوں کو کسی نے اتنا مان نہ دیا تھا جتنا علی نے دیا تھا۔ رونے والوں، میرے مولا کا جنازہ تیار کیا گیا تھا۔ جب جنازہ تیار کیا گیا تو طریقہ ہے نا کہ جنازے کو اٹھانے سے پہلے سب بیویوں کو جمع کیا جاتا ہے، گھر کی خواتین کو آخری بار چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ چہرہ دکھایا گیا تو اتنا شور گریا تھا، بابا سے لپٹ کر بیویاں فریاد کرتی تھی، بابا بابا عید کا زمانہ آنے سے پہلے رخصت ہو گئے، واہ مصیبت، بابا اب کون بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھے گا، بابا ہمیں کون سنبھالے گا۔ امام علیہ السلام کا جنازہ گھر سے برآمد ہو رہا تھا، بیویوں نے چاہا کہ جنازے کے پیچھے آئیں، امام نے روک دیا، گھر میں بیٹھی ہے، بابا کی وصیت ہے آپ باہر مت آئیے گا۔ میں کہوں گا آج تو روک دیا، ارے کل کربلا کا میدان ہوگا، جب کوئی نہ رہے گا تو زینب کو نکلنا پڑے گا، واہ محمد اجرکم اللہ۔ رونے والوں، کائنات کا مقتل ہے، جملہ یہ ملا ہے کہ جہاں سے جنازہ گزرتا تھا عمارتیں جھک جاتی تھیں احترام جنازہ میں۔ کوئی اور عمارت یاد رہے نہ رہے، مسجد حنانہ کی عمارت تو یاد رہے گی کہ جس کے پاس سے جب مولا کے تابوت کو گزارا گیا یہ عمارت احترام جنازہ امیر میں جھک گئی۔ وہاں سے جنازہ آگے بڑھا، کہتے ہیں مولا کو دفن کر چکے، جب نجف کے علاقے میں پہنچا کر کیا قیامت تھی، امام حسن کے سر پہ خاک تھی، امام حسین کا گریبان چاک تھا، ساسا بن سوہان کا مرثیہ تھا، واہ مصیبتا۔ رونے والوں، امام نے حکم دیا تھا کہ بیٹا حسن میری قبر کے نشان کو مٹا دینا۔ بعض روایات میں کہ 3 مقامات کا تعین فرمایا تھا کہ ایک جگہ نہ بنانا، 3 جگہ نشان قبر بنا دینا، ایک اپنے گھر میں بنانا، ایک مسجد کوفہ میں بنانا اور ایک میدان میں بنا دینا۔ اسی لیے کافی طویل عرصے تک مولا کی قبر پر راز رہا، لیکن ہاں یہ راز سب کے لیے تو راز تھا، مگر جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے مولا کو اتارا تھا ان کے لیے تو راز نہ تھا۔ اور روتے ہوئے جب پلٹ رہے تھے تو کسی معذور کے کرہنے کی آواز سنی، آپ وہاں رک گئے، رک کر دیکھا کہ ایک معذور ہے پڑا ہوا زمین پر، وہ در سے کرہاتا ہے، پوچھتا ہے کسی نے دیکھا میرے مولا کو؟ یہ ہمیں حسن زمین پہ بیٹھ گئے، معذور انسان کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اس کے بالوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اس نے ایک مرتبہ ناراض ہو کر اپنے سر کو امام کے زانو سے اتار لیا۔ امام فرماتے ہیں کیا بات ہے، کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہتا ہے جائیے میں آپ سے بات نہیں کرتا۔ امام فرماتے ہیں شاید تمہیں کوئی اشتباہ ہو گیا ہے۔ تب اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی اور آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا میں 1 سال پہلے کوفے آیا تھا، اپنے کسی کام کے لیے ایسا بیمار پڑا کہ یہاں سے جانا نہ ہو سکا، اور ایک آتا تھا بندہ خدا میرا محسن، مجھے اپنے ہاتھ سے ایسا معذور تھا کہ کھانا خود سے نہیں کھا سکتا تھا، وہ آ کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا، وہ آ کر اپنے ہاتھ سے میرے منہ کو صاف کرتا تھا، میرے سر کو اپنی گود میں رکھ لیتا تھا۔ امام نے فرمایا نام تو بتاؤ، تمہارے محسن کا نام کیا تھا؟ کہتا ہے میں نے نام بہت پوچھا مگر کبھی نام نہ بتایا، ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا تھا، وہ ایک بندہ خدا کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی پہچان یہ تھی کہ جب تک میرے پاس بیٹھتے تھے تسبیح خدا کرتے رہتے تھے، ان کی تسبیح کی آواز کو سن کر پورا اطراف سے تسبیح کی آواز آتی تھی۔ امام نے جملہ سنا، فرمایا تیرے محسن کو 3 دن پہلے تلوار ماری گئی تھی، تیرے محسن کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ بس یہ جملہ سننا تھا، جیسے کوئی بچہ روتا ہے ماں کی جدائی میں، ایسے رونا شروع کیا، ہائے، اور وائے کرنا شروع کیا۔ امام نے تسلی دی گھبرانا مت، ہم تجھے کھانا کھلائیں گے، ہم تیرا خیال رکھیں گے۔ عجیب جملہ تھا، اس کہتا ہے مجھے کھانا نہیں چاہیے، اب مجھے روٹی نہیں چاہیے، ایک احسان کریں مجھے میرے محسن کی قبر میں لے جائیں۔ ارے دونوں اماموں نے اسے سنبھالا، جیسے ہی قبر علی کے پاس آیا لپٹ گیا، لپٹ کے کہتا تھا خدایا جب تو نے میرے محسن کو اٹھا لیا تو مجھے زندہ کیوں رکھا؟ ہائے علی، اتنا زور سے رویا
ایک جان خدا کی طرف بلند ہو گئی، وہ جنازہ تھا علی کے عاشق کا، یہ عزادار ہے علی کے، کرو پرسہ حرمت، عباس انتظار میں ہے کوئی بابا بے رونے والا